مکتب پڑھنے کی، دین علم سیکھنے
اخلاقیات کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، یہ جو علم ضروری ہے، آج وہ علم سے کورے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہے مجھے سماج میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، مجھے مسلم معاشرے میں کس طرح پنپنا اور پلنا ہے۔ اس کی وجہ سے طرح طرح کی برائیاں اور طرح طرح کے لفڑے اور جھگڑے اور نفرتیں ہمارے سماج میں پھیل رہی ہیں۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم نورانی کے لیے، علم شریعت کے لیے وقف کریں، تاکہ آنے والی نسل، آنے والے زمانے میں ہمارے لیے اسلام کا اور شریعت کی راہ ہموار کریں۔ ایک بڑے میاں آم کا درخت لگا رہے، آم کی گٹلی لگا رہے، کسی نوجوان نے مذاق میں کہا آپ تمہارے آم کھانے کی عمر نہیں، اب تو جانے کی عمر ہے، اس لیے آم کا درخت لگا کر کیا فائدہ؟ تو بڑے میاں نے بڑا عقل مندانہ جواب دیا، اگر میں یہ سوچ کر لگا رہا ہوں کہ میں اس کے آم کھاؤں گا تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں کہ میری آم کھانے کی عمر ہی نہیں ہے، جب اس جھاڑ پر آم آئیں گے تو شاید میرے قبر پر جھاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے بڑے بھی یہ سوچتے ہیں، مجھ سے پہلے جنہوں نے جھاڑ لگایا وہ یہ سوچتے کہ جس کو آم کھانا ہو وہ آم کے درخت لگائے، تو آج میری آم نہیں کھاتا، لیکن انہوں نے اس لیے آم کا درخت لگایا کہ میری آنے والی نسل آم کھائے گی، تو میں آم کھا رہا ہوں، میں بھی یہ سوچ کر آم کا درخت لگا رہا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا لیکن میری نسل کھائے گی۔ ایسے ہی جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کا علم سیکھا اور دین کے لیے اپنے آپ کو پگھلایا، ان کی برکتوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی جدوجہد سے، ان کی سعی پیہم کرنے کی وجہ سے، ان کی جہد مسلسل کی وجہ سے آج جو دین کی رمق دمق باقی ہے وہ ہم کو نظر آ رہی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کیسی دین کے علم کے لیے قربانیاں دی ہے۔ اللہ کے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون التشہد، اللہ کے رسول ہم کو ایسا تشہد سکھاتے تھے، ایسا تحیات سکھاتے تھے کہ میرے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کو رکھتے تھے، جیسا کہ مکتب کو معلم اپنے بچوں کو نماز کے اذکار کی تعلیم دیتا ہے، تحیات پڑھاتا ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے ہیں۔ آج ہم وہی نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد۔ آج ہمارے اندر سے دین کی فکر، دین کی محنت کی فکر، دین کے علم کا فکر ہم سے ختم ہو گیا۔ زمانے تابعین میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو مسجد لے کر جاتا تو مسجد کے امام صاحب یا مسجد میں بیٹھے ہوئے مولانا یا کوئی دیندار آدمی کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ یہ بچہ قرآن کہاں پڑھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے میٹھے بول نکلنا شروع ہوتے ہیں اور دادا دادی والدین یہ پرکھ لیتے ہیں یہ اچھا ذہن کا ہے اور ایکٹیو ہے، تو اس کے لیے انگلش کا انتخاب ہوتا ہے اور مختلف نام گنوائے جاتے ہیں اور اعلیٰ کوالٹی کی اسکول میں اس کا داخلہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ انگریزی کی اہمیت ہے، اس سے روٹی اور روٹی کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ تھا جو جتنا زیادہ ذہین، جو جتنا زیادہ حسین و جمیل ہوگا اس کا قرآن کے لیے انتخاب کیا جائے گا۔ میرے بزرگ بھائی عزیز و دوستوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو انگلش نہ پڑھائی جائے، ان کو وکیل اور جج نہ بنایا جائے، انہیں ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنایا جائے، انہیں ماسٹر نہ بنایا جائے، نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، لیکن پہلے ان کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے، پہلے انہیں اپنا بنایا جائے، پہلے والدین کا بنایا جائے، تاکہ یہ پہچانے باپ کا حقوق کیا ہے، یہ پہچانے ماں کے حقوق کیا ہے، یہ پہچانے اپنے دادا اور دادی کے حقوق کیا ہے۔ اگر لڑکی کو قرآن نہیں پڑھایا اور بے قرآن کے اس کا نکاح کرا دیا گیا، وہ کیا کھاد جانے کی شوہر کے حقوق مجھ پر کیا ہے؟ وہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ وہ ساس اور سسر کے حقوق کیسے جانے گی؟ اس کو ہم نے جینا تو سکھایا اور اس کو کمانا تو سکھایا، لیکن اس کو دین نہیں سکھایا تو وہ آفس تو چلا سکتی ہے، گھر نہیں چلا سکتی، وہ اپنے باس کا ادب تو کر سکتی ہے، شوہر کا ادب بجا نہیں لا سکتی۔
کیونکہ اس کو دین نہیں پڑھایا گیا، قرآن نہیں پڑھایا گیا، حدیث نہیں پڑھایا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، فقہ کا علم سیکھنے کے لیے، مسئلے مسائل کا علم سیکھنے کے لیے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا۔ کہا پہلے قرآن پڑھ کر آؤ، قرآن کی تعلیم کو سیکھو۔ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ کو ذہن دیا تھا، 9 مہینے میں حافظ بن کر آ گئے۔ پھر حضرت کے درس میں شریک ہوئے، کہا حضرت میں حافظ قرآن بن کر آ گیا ہوں۔ آپ نے امتحان لیا، مختلف جگہ پہ قرآن کی تعلیم سنی اور پھر فرمایا اب حدیث کا علم سیکھو۔ قرآن کا علم سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ یہ قرآن کا علم اتنا اعلیٰ ہے، حضرت سجون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں اور بہت پائے کے بزرگ تھے، اللہ سے بڑا عشق تھا۔ ایک دن مستی میں اور اللہ سے محبت میں مسرور ہو گئے، اللہ کی محبت میں مست ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تو مجھے آزما کتنا آزماتا ہے، میں کبھی تجھ سے نا امید نہیں ہوگا۔ ایسا کہہ دیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، پیشاب بند ہو گیا، پیٹ بڑھتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، مستجاب الدعوات ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی کہ آزمائش خود مانگی اللہ تعالیٰ۔ مالکین نے لکھا ہے مسجد میں گئے، مکتب میں گئے، وہاں بچے قرآن کریم پڑھ رہے تھے، بچوں سے دعا کروائی کہ اپنے چچا کے لیے دعا کرو، میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا، اے اللہ مجھے آزما۔ اللہ کی آزمائش آ گئی، بچوں نے مکتب کے قرآن کے پڑھنے والے بچوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پیشاب کو جاری کروا۔ عبداللہ ابن عباس تابعی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عیسیٰ بڑے تابعین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب تک امت کے بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا ماحول رہے گا، اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے، بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے، بڑوں کی راتیں گھناؤنی ہونے کی وجہ سے اللہ جو محلے والوں پر، بستی والوں پر عذاب بھیجتے ہیں، اللہ اس مکتب کے پڑھنے والے بچوں کے قرآن کی وجہ سے اللہ اس آنے والے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اتنے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا مالکین نے کہ جس مسجد میں مکتب کی تعلیم نہ ہوتی ہو وہ مسجد ویران ہے، اور جو کمیٹی مسجد میں مکتب کا انتظام نہ کرے فرمایا وہ کمیٹی بان ہے کہ محلے والوں کی، اہل ثروت کی، اہل مالداروں کی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے کے بچے قرآن کریم کی سیکھ رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کا علم سیکھ رہے ہو، عقائد کا علم سیکھ رہے ہو، اخلاقیات کا علم سیکھ رہے ہو۔ مالدار کو یہ فکر ہے ایک فلیٹ سے 2 فلیٹ ہو جائے، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری ہو جائے، ایک کمپنی سے 2 کمپنی ہو جائے، یہی اس کی یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے مال سے امت کے غریب، امت کے مسکین، امت کے یتیم، امت کے غرباء اور مساکین بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے، تاکہ قبر میں میرے لیے کام آئے۔ جو پیسہ ان یتیموں پر لگے گا، ان قرآن کے پڑھنے والوں پر لگے گا، قرآن کے سیکھنے والوں پر لگے گا، یہی قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گا، یہی قبر کے اندھیرے میں اجالے کا سبب بنے گا، یہی قبر میں چراغ بنے گا، یہی قبر میں ٹھنڈی کا سبب بنے گا، یہی قبر میں انسیت کا سبب بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز و دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت اکرمہ کی طبیعت میں شرارت تھی، اس لیے ان کے پیر میں بیڑا ڈال دیے۔ یہ بیڑیاں مدرسے میں ڈالا کرتے تھے پہلے ہمارے زمانے میں، اب نہیں ڈال لیں، یہ وہیں سے ثابت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیڑا ڈال دیے تھے۔ پہلے بیڑیاں مدرسے میں ڈالے تھے، تو بیڑیاں ڈالتے تھے، اب تو ماشاءاللہ شہانہ تعلیم ہو گئی، اب بچوں کو ماننے کی بھی جمع، اس لیے وہ حافظ پیدا نہیں ہو رہے جو ہر مسجد میں قرآن کریم سنا سکے۔ تو پہلے بڑی سختی تھی اور علم دین سختی سے آتا ہے، صحابہ نے بڑی مشکل چاہیے تو دین بھی پہنچ گیا ہمارے پاس۔ آج مسئلہ ہمارا اصل میں یہ ہو گیا
توڑ رہا ہے، ماں کتنا برا بھلا کہہ رہی ہے، استاد نے تھوڑا سا کہہ دیا 20 بچے ہیں 30 بچے ہیں اور ہر گھر کے بچے ہیں اور 2 گھنٹے رہنا ہے اور مختلف قسم کے بچے شرارت کرتے ہیں، اب استاد سے تھوڑی غلطی سے کچھ لگ گیا، ایک چھری زیادہ مار دیا تو اس کے لیے والدین پیش میں آ جاتے ہیں۔ تو استاد کی ماں فرمایا ایسا ہی جیسے درختوں کے لیے خط ہوتا ہے، جس طرح درخت کے لیے خط سے وہ درخت پھلتا پھولتا ہے، ایسا ہی استاد کی کڑوی کثیری سے بچوں میں ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دوسری جگہ غلطی نہیں کرتا۔ اگر میں نے مسلح پر غلطی کیا تو سارے لوگ بات میں بولیں گے مفتی صاحب کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کتنے کرتا تھا، ارے وہ یہ نہیں بولیں گے، لیکن میں نے استاد کے پاس غلطی کیا، استاد نے غلطی سدھار دیا، اب ہزاروں کے مطلب میں قرآن پڑھیں گے، غلطی نہیں آئے گی، شرمندگی نہیں ہوگی۔ استاد کے پاس غلطی آنے اس کو شرمندگی نہیں کہتے، وہ ندامت نہیں ہے، ہم آئے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ بچہ باہر جائے گا، باہر قرآن کریم پڑھے گا، وہاں غلطی آئیں گی، وہاں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ہماری اپنی مسجد میں بھی مکتب کا نظام شروع ہونے والا ہے، قرآن کریم کا نظام شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرنے والا بنے۔ جس طرح انگریزی اسکول کے لیے صبح سویرے دادا بھی فکر کر رہا، دادی بھی فکر کر رہی، والدین بھی فکر کر رہے، اور صبح سویرے رات میں بچہ سفر سے آیا ہو، شادی سے آیا ہو، تھک کر سویا ہو، پھر بھی والدہ اٹھا رہی ہے کہ کل اسکول میں جانا ہے، 6 بجے فجر سے پہلے اٹھانا شروع ہو رہا ہے، تو اس کا ٹفن بن رہا ہے، اور جب اب تک کی تعلیم کی باری آ رہی تو ماں کو بھی رحم آ رہا، سب دلجی ہوئے بچے کو، باپ اٹھا رہا تو ماں کو رحم آ رہا، آج تو سوچے تو میرا بولے اس کی ہفتے بڑی اسکول تھی، اور باپ اٹھا رہا تو ماں کو رحم آ رہا، اور ماں اٹھا رہی تو باپ کو رحم آ رہا، اور دونوں اٹھا رہے تو دادا دادی کو رحم آ رہا، اس کو اٹھاؤ مت، اس نے پورا سال پورا ہفتہ عیسائیت میں پڑھا ہے، اب مدرسے میں بھیجنے کے بارے آ تو سب کو رحم آ رہا، یہ شیطانی ہتھیار ہے، نماز کو اٹھانے میں رحم آ رہا، انگلش اسکول میں بھیجنے کے لیے رحم نہیں آ رہا، یہ ایسا ہی ہے، اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کے لیے رحم نہیں آ رہا، جب جنت میں بھیجنے کی باری آ رہی تو شیطان رحم نہیں ملا رہا ہے کہ تمہارے آج سنے تو مکتب میں لوگ جاتے رہتے ہیں، اس کو معلوم ہے مکتب کی اسکول کے لیے سب اٹھاتے ہیں، مکتب کے لیے کوئی نہیں اٹھاتا، تو بچے کے دل میں سے عظمت ویسے ہی ختم ہو گئی۔ پہلے تو علماء حفاظ کی عظمت اور قدر ماں باپ کے دلوں سے، محلے والوں کے دلوں سے، نوجوان کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ پورے محلے میں 350 گھر ہے اپنے مسجد میں، 350 بچوں میں سے کتنے بچے آ گئے، کتنے بچے مدرسے میں، اندازہ لگائیے، جبکہ ایک بھی بچہ حافظ مدرسے میں نہیں ہے تو ہمارے پاس کتنے حفاظ کی قدر ہے، اسکول میں کتنے ہیں، مدرسے میں کتنے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ مسجد اور مدرسے کا معاملہ بنے گا، 2-3 ہزار میں کھائے گا، کمائے گا، اپنے کو کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، بچے کو کھلائے گا، یہ سب اپنی ناقدری ہے، باتیں بڑی تلخ کڑوی ہے یہ، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، کیوں میں میرے بچے کو حافظ نہیں بنا رہا، کیوں میرے بچے کو میں عالم نہیں بنا رہا، کیوں نہیں بنا رہا؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی ہم سوچتے ہیں۔ اگر میری وجہ سے کسی کا بچہ حافظ نہیں بن رہا ہے تو اس کا موبائل بھی مجھ پر ہے، اگر میری وجہ سے کسی کا بچہ حافظ بن رہا ہے تو اس کا ثواب بھی مجھ پر ہے، اس کی نیکیاں بھی مجھے ملیں۔ اس لیے اپنے اعتبار سے کوشش کریں، مدرسے کے اصول ضوابط تیار ہوں گے، اس کے اعتبار سے بچوں کے اصول، ان کے ڈریس اور ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا وقت، ساری تربیت کر کے بچے کے دل میں قرآن کی عظمت کو ملا کر مدرسے میں روانہ کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا، آپ کے والدین کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، قبر میں نور کا ذریعہ بنے گا، ان صراط کو پار کرنے کا ذریعہ بنے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو